بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، ہم غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات فرمائے میں نے کل بیان کر دیا تھا، اور کتنے سرایا بھیجے ہیں، یعنی کہ جنگوں پر صحابہ کرام کو بھیجا ہے۔ آج ہم ان میں سے پڑھتے ہیں۔ امام واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب المغازی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آنے کے بعد سب سے پہلے جو جھنڈا باندھ کر دیا، سریہ بھیجا، وہ حضرت حمزہ اپنے چچا جان کو روانہ فرمایا، جس میں 30 حضرات موجود تھے، 15 مہاجرین تھے اور 15 ان میں انصار صحابہ کرام تھے۔ اور ان کو بھیجا یوں تھا کہ یہ شام سے آنے والا ایک کفار کا قافلہ تھا، تاکہ اس کو روکیں اور ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو دونوں فریقین آمنے سامنے آ گئے اور صفیں سیدھی ہو گئی، جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ تو ایک شخص تھا جو دونوں فریقین، مسلمانوں کا اور مشرکین کا حلیف تھا، یعنی دونوں کا ساتھی تھا، تو جس کی طرف بھی وہ ہوتا دوسرا اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا نام تھا مجدی بن عمر۔ تو وہ جب اس نے دیکھا کہ یہ لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، تو وہ دونوں کی صفوں کے درمیان گھومنے لگا، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے۔ جب تک وہ رہے گا جنگ نہیں ہوگی، تو اسی وجہ سے وہ جنگ نہ ہوئی، قافلہ واپس آ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں ماہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو تقریباً 60 سوار دے کر ایک جنگ کے لیے بھیجا، اور یہ وہی جنگ ہے جس میں اسلام کا سب سے پہلا تیر چلایا گیا۔ چلانے والے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے سب سے پہلا تیر چلایا، اور اپنا نام اپنے ماں بعد آنے والے تیر اندازوں، تیر چلانے والوں، اسلام کی خاطر گولیاں چلانے والوں اور گولے چلانے والوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا، اور سب کا ثواب انشاءاللہ سعد بن ابی وقاص کو ملے گا۔ اب کوئی دوسرا کہتا پھرے، جلتا پھرے، اندر کا خبیث اور مریض جل جائے بے شک کہ صحابہ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، سعد نے یہ کیا، وہ کیا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے، یاد رکھیے، پہلا تیر اسلام کے لیے چلایا، اور اس کو سریہ عبیدہ بن حارث کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں سریہ سعد بن ابی وقاص کو روانہ فرمایا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا قائد بنایا، اور یہ ہجرت کے 9ویں ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت سعد خود فرماتے ہیں کہ میں 21 یا 20 ساتھیوں کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، ان کے کفار کے لشکر کو، ایک قافلہ تھا، اس کو روکنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر چلا۔ یہ 2-3 غزوات جو ہیں، یہ سرآیا جو ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیجے۔ مکہ پاک سے آنے کے بعد پہلے 3 سریے بھیجے، پہلا حضرت حمزہ کا، پھر حضرت عبیدہ کا، پھر حضرت سعد بن وقاص کا، یہ 3۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ میں شرکت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس غزوے کو غزوہ ابواء کہتے ہیں۔ یہ سفر میں ہجرت کے 11ویں ماہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، اور آپ جنگ کے لیے نکلے اور مقام ابواء تک پہنچے، تاکہ وہاں کفار کا آنے والا ایک قافلہ تھا اس کو روکیں، لیکن وہ جنگ نہ ہوئی، اور پھر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ناظرین، امام واقدی نے بھی اور سبل الہدیٰ وارشاد میں بھی یہ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غزوہ کے، یعنی کہ بذات خود، پہلے بھی عرض کیا، غزوہ وہ کہ جس میں نبی کریم خود تشریف لائیں اور جنگ کے لیے روانہ ہوں، اور سریہ وہ کہ جو رسول کریم علیہ السلام جنگ کے لیے صحابہ کرام کو بھیجیں۔ تو پہلا غزوہ جو غزوہ ابواء تھا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی، اس غزوہ میں کوئی بھی انصاری صحابی نہیں تھا، سارے کے سارے مہاجرین صحابی تھے،
رسول کریم علیہ السلام نے ان کو اس لیے ساتھ لیا کہ وہ مہاجرین ہیں، اور انصار کو اس لیے تاکہ وہ دیکھیں کہ جو اسلام پھیلانے والے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے والے ہیں اور مہاجرین وہاں سے آنے والے ہیں، یہ پیش ہیں، تاکہ انصار کی دل جوئی ہو۔ تو یہ پہلا غزوہ تھا، اور اس غزوے میں کوئی بھی انصاری صحابی شریک نہیں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں انصار و مہاجرین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل مزید غزوات کا ذکر سنیں گے۔ دیکھیے مختصر ہم نے پڑھنا ہے اور سننا ہے، اگر وضاحت کریں گے تو بہت طویل ویڈیو ہو جائے گی، سننے والے اکتا جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔